रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लंच बॉक्स देती है। ये लो कुकू बेटा, पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आना है। मम्मा, आज आपने मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? आज मैंने पालक पनीर रखा है अपने बेटे के लिए। मम्मा, मुझे पॉकेट मनी भी दे दे। कुकू बेटा, आप पैसों से जाकर चिप्स और बर्गर खाओगे, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। अच्छे बच्चों की तरह स्कूल चले जाओ। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, सब बच्चे इतने ज्यादा पैसे लेकर आते हैं। कुकू गुस्से में बैग उठाकर वहां से चला जाता है। न जाने कुकू इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है। रोज यूं ही मुंह बनाकर स्कूल जाता है। रानू चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। कुकू स्कूल जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुकू कुकू, आज तुम कितने पैसे लेकर आए हो? मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मेरी मम्मा ने मुझे पूरे 100 रुपए दिए हैं। 100 रुपए? इतने ज्यादा पैसे? हाँ, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। मैं अपनी मम्मा का लाडला बेटा हूँ, इसलिए मेरी मम्मा मेरी हर बात मानती है। कुकू और भी उदास हो जाता है। कुकू और जग्गू स्कूल चले जाते हैं। तोता टीचर बच्चों को पढ़ाने लगता है। अच्छा तो बच्चों बताओ, बैलेंस डाइट कौन सी होती है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। टीचर जी, जो चीजें पैसों से खरीदते हैं वो बैलेंस डाइट होती है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा। खड़े हो जाओ और चलो वहाँ दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। नालायक, जब देखो बर्गर पिज्जा ही याद आता रहता है। की तुम बताओ। टीचर जी, अच्छे घर के बने हुए भोजन को बैलेंस डाइट कहते हैं। टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ बताओ। टीचर जी, बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें पौष्टिक भोजन हो, जैसे दालें, अंडा वगैरह। शाबाश कुकू, कुकू के लिए सब बच्चे क्लैपिंग करें। क्लास में कुकू के लिए क्लैपिंग होती है। कुछ देर बाद ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर भोजन खाने लगते हैं। जग्गू आज फिर बर्गर लेकर आया था। वो पूरी क्लास में बड़ी शौकी से बर्गर खा रहा था। मजेदार, मेरा बर्गर बहुत मजेदार है। वाह, मजा आ गया। वो देखो, कुकू आज फिर रोटी लेकर आया है। गरीब बच्चा। कुकू खामोश था, वो बहुत शर्मिंदा होता है। चलो कुकू, दुकान से चीज लेकर खाते हैं। नहीं कीकी, मुझे नहीं जाना, तुम सब जाओ। मगर क्यों नहीं जाना? आ जाओ ना, मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना, जाओ तुम सब। कुकू गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। कुकू ग्राउंड में एक तरफ जाकर बैठ जाता है। बाकी सब छोटे पक्षी दुकान से चीज लेते हैं और खाने लगते हैं। ये कुकू कहाँ गया है? लगता है कहीं बैठकर रो रहा होगा। कीकी अपनी चीज उठाता है और कुकू के पास चला जाता है। कुकू, तुम नाराज क्यों होते हो? ये लो, हम दोनों आधी आधी चीज खा लेते हैं। कीकी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। बताओ तो, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी मम्मा मुझे बर्गर, पिज्जा कुछ भी खाने के लिए नहीं देती। वो कहती है ऐसी चीजें खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। जग्गू भी तो सब खाता है, वो तो कभी भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत मना करती है, मगर मैं अपने पापा की दुकान से जाकर पैसे ले आता हूँ। ये लो, तुम चिप्स खाओ। कीकी और कुकू मिलकर चिप्स खाने लगते हैं। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया था। घंटी बजती है। सब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ लौट जा। कुकू, आ जाओ, बर्गर खाने जाते हैं। अभी भी मेरे पास 50 रुपए है। क्या तुम मुझे भी बर्गर खाने के लिए दोगे? हाँ हाँ दूंगा, आ जाओ। कुकू और जग्गू बर्गर खाने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों फास्ट फूड की दुकान पर जाते हैं। जग्गू बर्गर खरीद लेता है और बर्गर खाने लगता है। जग्गू, तुम बर्गर मुझे नहीं दोगे? मैं आधा खा लूं, बाकी तुम्हें दे दूंगा। जग्गू बर्गर खाने लगता है और कुकू उसका मुंह देखने लगता है। अब दे भी दो। बस थोड़ा और खा लूं। थोड़ा और करते करते जग्गू सारा बर्गर खा जाता है। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे अपने साथ लाए और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? भला पैसे मेरे थे, मैंने खा लिए। कुकू अपना बैग उठाता है
اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ کوکو بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم آج اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا بھوک لگی ہے؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ رانو چڑیا کوکو کا لنچ باکس دیکھتی ہے تو سب ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ کوکو بیٹا آپ نے تو لنچ کیا ہی نہیں۔ مما میں کل سے لنچ باکس نہیں لے کر جاؤں گا، آپ کی وجہ سے اسکول میں میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے، سب بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، سب کے پاس مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ مجھے روز کبھی روٹی کبھی چاول رکھ دیتی ہیں۔ جگو بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ مما مجھے بہت پیاس لگی ہے، جگو بیٹا فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی ہے، نکال کر پی لو۔ شام ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے گھر میں ہی مزیدار بریانی بناتی ہے۔ بریانی کی خوشبو سارے گھر میں پھیل رہی تھی۔ کوکو بیٹا دیکھو میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے۔ کوکو خوش ہو جاتا ہے اور بریانی کھانے لگتا ہے۔ مما مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دینا۔ گوری کوی موبائل پر اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی۔ مما کیا ہے جگو؟ یہ لو پکڑو پیسے اور باہر سے کچھ لے کر کھا لو۔ جگو پیسے لے کر کبوتر کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے پکوڑے لے کر کھانے لگتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے کے امتحان قریب آگے۔ جگو اب بیمار رہنے لگا تھا۔ ایک دن پیپر کے دوران جگو کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے میرا پیٹ، ہائے میری مما کو بلاؤ، میں مر جاؤں گا، ہائے مما۔ طوطا ٹیچر جگو کی مما کو کال کرتا ہے۔ اسکول کا ڈاکٹر لال طوطا جگو کا چیک اپ کرتا ہے۔ زیادہ فاسٹ فوڈ کھا کھا کر تم نے اپنا اسٹمک خراب کر لیا ہے۔ گوری بھی وہاں آ جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، کیا ہوا میرے لال کو؟ میرا جگو کو انجیکشن لگے گا، آپ اس کی مما ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں اس کی مما۔ آپ کو اپنے بچے کا دھیان رکھنا چاہیے، اس قدر فاسٹ فوڈ کھانے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ میں آئندہ اپنے بیٹے کو گھر کا کھانا بنا کر دیا کروں گی۔ ڈاکٹر جگو کے انجیکشن لگانے لگتا ہے۔ نہیں میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا، مما مجھے بچاؤ۔ ڈاکٹر جگو کے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کیکی اپنا چپس کا پیکٹ اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ میری مما مجھے اچھے کھانے کھلاتی ہے، میں غلط تھا، اب ہم آئندہ کبھی بھی ایسی ویسی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ پیارے بچوں ہمیں گھر کا بنا صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے۔ برگر پیزا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا ایک امیر چڑیا تھی جو اپنی ایک بیٹی اور پتی کے ساتھ خوشی رہا کرتی تھی۔ گوری کوی رانو چڑیا کے گھر کام کرتی تھی۔ گوری گڑیا کے لیے نوڈلز بنا دو اور ہاں پکنک پہ لے جانے کے لیے بھی کچھ بنا دے۔ جی مالکن میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ مما پاپا بھی ہمارے ساتھ جائیں گے نا؟ ہاں تمہارے پاپا بھی ساتھ جائیں گے، خوب انجوائے کریں گے ہم۔ امیر رانو چڑیا کے ساتھ شادی کر کے اس رانو چڑیا کی تو لاٹری ہی لگ گئی ہے، اسے دیکھ کر میرا دل جلتا ہے۔ گوری کوی رانو چڑیا کی ہر چیز پر نظر رکھتی اور ہمیشہ اس سے حسد کرتی تھی۔ گوری کوی جلتے ہوئے نوڈلز بنانے لگتی ہے۔ رانو چڑیا ایک پھلوں کی ٹوکری تیار کرتی ہے۔ یہ لو گڑیا بیٹی نوڈلز۔ گڑیا وہ نوڈلز کھانے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد چڑیا کا نوکر پکشی گھر کے اندر آتا ہے۔ مالکن سواری تیار ہے، آپ آ جائیں۔ مانو جی تو ابھی تک آئے نہیں۔ مالک کل آئیں گے، آج ان کو ضروری کام سے دوسرے جنگل جانا۔ گڑیا اداس ہو کر منہ بنا لیتی ہے۔ مما پاپا پھر سے دوسرے جنگل چلے گئے۔ کوئی بات نہیں گڑیا بیٹی، ہم اگلی بار
تمہارے پاپا کے ساتھ چلے جائیں گے۔ نہیں، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ گڑیا اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا گڑیا کے پیچھے جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی پلیز اداس مت ہو، میں تمہیں تمہارا من پسند گفٹ لا کر دوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شام ہو جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی باہر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ کیا پاپا آ گئے؟ باہر تو آ کر دیکھو۔ گڑیا اپنی مما کے پاس باہر آتی ہے۔ گائے؟ مما کتنی سندر ہے یہ گائے۔ مما کیا یہ میرے لیے ہے؟ ہاں تمہارے لیے ہے، یہ آج سے تمہاری فرینڈ ہے، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ مما آپ بہت اچھی ہیں۔ ہیلو پیاری گائے، کیسی ہو تم؟ آج سے ہم دونوں فرینڈس۔ گڑیا گائے سے ڈھیر ساری باتیں کرتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن رانو چڑیا بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ مانو چڑا رانو چڑیا کو بلبل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ انہیں بلڈ کینسر ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رانو تو بالکل ٹھیک تھی، کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، تو پھر یہ بلڈ کینسر؟ ہاں، یہ بیماری ایسی ہی ہے، اندر ہی اندر گھائل کرتی ہے اور اچانک سے باہر آتی ہے۔ اس دن سے مانو چڑا رانو چڑیا کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ پاپا مما کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہر وقت لیٹی رہتی ہے، اب تو مما میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے۔ یہاں آؤ میری بیٹی۔ مانو چڑا گڑیا کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن رانو چڑیا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے۔ بلبل ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کی پتنی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مانو چڑا اور گڑیا رونے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ گڑیا اپنی گائے کے پاس جاتی ہے۔ پیاری گائے، اب صرف تم ہی میری اچھی دوست ہو، مما تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، تم مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ ایک شام مانو چڑا گھر آتا ہے، اس کے ساتھ ایک چڑیا تھی۔ گڑیا بیٹی، یہ تمہاری مما ہے۔ کیا مما؟ لیکن میری مما تو چلی گئی ہے، اب کوئی میری مما نہیں ہے۔ گڑیا بیٹی، مجھے کام کے لیے دوسرے جنگل جانا ہو، یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگلے دن مانو چڑا کام کے لیے دوسرے جنگل چلا جاتا ہے۔ لاڈو مالکن، اس گڑیا کو زیادہ منہ مت لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح بہت ہوشیار ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس گھر سے باہر نکال دے، آخر اپنے پاپا کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اپنا منہ بند رکھو، مجھے یہاں سے اب کوئی نہیں نکال سکتا، اور تم نوکر ہو، نوکر بن کر رہو، مجھے زیادہ گیان مت دو، آئی سمجھ؟ جی مالکن، آ گئی۔ گوری کوی منہ بنا کر رسوئی میں چلی جاتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ ہائے، آج رانو مالکن یاد آ گئی، اتنی اچھی تھی وہ۔ سچ ہی کہتے ہیں، اچھے پکشوں کی قدر تو ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ ہائے رانو مالکن، بہت جلدی چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ گڑیا ادھر آؤ، کیا کر رہی تھی وہاں؟ میں اپنی گائے سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ گائے سے باتیں کون کرتا ہے؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ یہ گائے میری مما نے مجھے لا کر دی تھی، میری مما بھی گائے کو بہت پسند کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری مما بھی تمہاری طرح پاگل تھی۔ میری مما کے بارے میں کچھ مت کہیں آپ۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں، چل میرے لیے ندی سے ٹھنڈا پانی لے کر آ۔ تو آپ فریج سے ٹھنڈا پانی پی لیں۔ زبان چلاتی ہو میرے سامنے؟ لاڈو ایک زور کا تھپڑ گڑیا کے منہ پر مارتی ہے۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گوری بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ گائے زور زور سے بولنے لگتی ہے۔ کیا تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ گائے لاڈو چڑیا کو مارنے لگتی ہے۔ بچاؤ، بچاؤ مجھے، یہ پاگل گائے مجھے مار دے گی، کوئی مجھے بچاؤ۔ پیاری گائے، انہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو انہیں۔ گائے لاڈو کو چھوڑ دیتی ہے۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہاری اس گائے کو بھی۔ لاڈو غصے میں گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد مانو چڑا گھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ گائے اب پاگل ہو چکی ہے، اس نے مجھے مارا، دیکھے میرے پنکھ، اس گائے کو گھر سے باہر نکالیں۔
अगर गाय चली गई तो लाडो फिर से गुड़िया को मारेगी। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, मैं मानो मालिक को सब बता दूंगी। फिर गौरी कवि सारी बात मानो चिड़ी को बता देती है। लाडो बहुत शर्मिंदा होती है। मैंने तुमसे शादी अपनी मासूम बच्ची के लिए की थी कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी, मगर तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ़ कर दें। मैं कहाँ जाऊँगी, मुझसे गलती हो गई। पापा, इन्हें माफ़ कर दें, ये शर्मिंदा है। देखो मेरी बेटी का दिल अभी भी इसे तुम्हारा ख्याल है। लाडो चिड़िया गुड़िया से भी माफ़ी मांग लेती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।